برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستمبر کا مہینہ آنے والا ہے اور ستمبر کے مہینے کو ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں 7 تاریخ کو بطور یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کر کے خود کو امت مسلمہ سے الگ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی جو خود کو امت مسلمہ سے الگ کر چکے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اسلام کا نام استعمال کریں، چونکہ قادیانی اسلام کا لیبل استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے ختم نبوت کے انکار پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے 1953 میں مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، انہیں امت مسلمہ سے الگ سمجھا جائے۔ 1953 میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی مسئلہ نامی رسالہ لکھ کر کے عقلی اور نقلی دلائل سے یہ بات واضح کی کہ قادیانی لوگ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہیں، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر کسی بھی طور پر قادیانی امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانی مسئلہ کی پاداش میں گرفتار کیا گیا اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ قادیانیوں نے قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت، جس کی قیادت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، جنرل اعظم خان کے فوجی جبر سے وہ تحریک ناکام بنائی گئی۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گرفتار کیے گئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، دیگر قائدین ملت گرفتار کیے گئے اور کم و بیش 10,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ 1974 میں 29 مئی کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس جو اسلامی جمعیت طلبہ کے اہلکار تھے، جب ملتان سے ریل گاڑی میں پنڈی جا رہے تھے اور ریل گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانی غنڈوں نے وہاں ختم نبوت کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ان اسٹوڈنٹس نے قادیانی لٹریچر کو ان کے منہ پر مارتے ہوئے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگائے۔ 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس پر تشدد کیا، زخمی کیا، مارا پیٹا، اور یہیں سے تحریک تحفظ ختم نبوت 1974 برپا ہوتی ہے۔ اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور ملگیر تحریک جنگل میں آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے یکجان ہو کر اس تحریک کا آغاز کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود اور پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہم نے پارلیمنٹ میں اس تحریک کو اٹھایا۔ 13 دن ختم نبوت کے اس ایشو پر مباحثہ ہوا۔ قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر مدعو تھے اور وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ 13 دن بحث اور مباحثے کے بعد پوری پارلیمنٹ اس بات پر یکسو ہو گئی اور مطمئن ہو گئی کہ واقعی قادیانی اسلام سے الگ ایک فرقہ ہے، امت مسلمہ سے الگ ایک جتہ ہے، غیر مسلم ہے، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس مناسبت سے امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان پاکستان ہر سال 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ میری آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے
कि गुज़श्ता की तरह इस साल भी 7 सितंबर को बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के तौर पर इंतहाई जज्बे, शान और शौकत से मनाने की कोशिश की जाए। और इसमें मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत 1953, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत 1974, मौलाना सैयद अताउल्लाह बुशा बुखारी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और 1974 में इस्लामी जमीयत तलबा के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जानों पर केल कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए तहरीक बर्पा की। इस दिन इन तमाम अकाबिरीन मिल्लत और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को खराज तहसीन पेश करने का, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इसके साथ साथ आइंदा के लिए ये आज़म बिल जज़म करना चाहिए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देंगे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत और आपकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए तन मन धन, जान माल, इज़्ज़त व आबरू सब कुछ दांव पर लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू और अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और आईन पाकिस्तान में इस्लामी दफात, नामूस रिसालत क़वानीन और ख़त्म नबूवत क़वानीन के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम साजिशों को नाकाम करने का आज़म बिल जज़म करेंगे और ये आहद करेंगे कि ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।